زمین کی الٹی گردش، کیا قیامت قریب ہے؟ زمین کی گردش کا پلٹنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور قیامت کی دیگر نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کیا تھا۔ یہ قدرتی تبدیلیاں صرف سائنسی نہیں بلکہ روحانی لحاظ سے بھی ہمیں تیار ہونے کی دعوت دے رہی ہیں، کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زمین جس پر ہم روز قدم رکھتے ہیں ایک دن اچانک اپنی گردش کی سمت بدل دے گی؟ یہ کوئی فلمی منظر نہیں، یہ کوئی تخیلاتی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو آج دنیا کے بڑے سائنسدانوں کو بھی حیرت میں ڈال چکی ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں جہاں سورج کی روشنی بھی کبھی نہ پہنچی، وہاں ایک لوہے کا عظیم گولا مسلسل حرکت میں ہے۔ یہی اندرونی طے ہماری زمین کے نظاروں کو روا رکھتی ہے۔ 2010 سے سائنسدان یہ نوٹ کر رہے تھے کہ زمین کی یہ طے آہستہ ہو رہی ہے، اور اب 2025 میں وہ لمحہ آ چکا ہے جب اس نے اپنی سمت بدل لی ہے، یعنی زمین کے اندرونی حصے نے الٹی گردش شروع کر دی ہے۔ یہ صرف ایک سائنسی واقعہ نہیں، یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جو ایک بڑی تبدیلی کی خبر دے رہی ہے۔ کیا یہ وہ وقت ہے جس کی خبر 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی؟ کیا وہ دن آ چکا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا؟ اگر ایسا ہو گیا تو نہ کوئی توبہ قبول ہوگی، نہ کوئی ندامت فائدہ دے گی۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ یہ وقت ہے آنکھیں کھولنے کا، خود کو جھنجھوڑنے کا اور واپس پلٹنے کا۔ اب آپ وہ کچھ جاننے والے ہیں جو شاید باقی دنیا نہ جانتی ہو۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ تیار ہیں؟ ناظرین، زمین کی اندرونی تہہ وہ حصہ ہے جسے ہم نے ہمیشہ کم سمجھا ہے، لیکن یہ ہماری زمین کے پورے نظام کو حرکت میں رکھے ہوئے ہے۔ زمین کا ساختیاتی نظام 3 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے: کرسٹ، مینٹل اور کور۔ یہ تینوں تہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور زمین کی فعالیت کو ممکن بناتی ہیں۔ کرسٹ وہ سطح ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اور یہ زمین کی سب سے بیرونی تہہ ہے۔ اس کے نیچے موجود مینٹل ایک نیم مائع پرت ہے جس میں گرم اور پگھلی ہوئی چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ یہ پرت زمین کی حرکت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس سے بھی نیچے زمین کا کور ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: اندرونی کور جو کہ ٹھوس ہے، اور باہر کا کور جو مائع حالت میں ہے۔ اس کور میں زیادہ تر لوہا اور نکل کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، اور یہ زمین کی مقناطیسی میدان کی تخلیق کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ اندرونی کور اور مینٹل کی حرکت ہی ہے جو زمین کی گردش کو برقرار رکھتی ہے۔ ان کی حرکت کی وجہ سے ہی زمین کی سطح پر مختلف جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، لیکن یہ حرکت اب معمول کے مطابق نہیں چل رہی۔ سائنسدانوں نے 2010 کے بعد سے محسوس کیا کہ زمین کی اندرونی کور کی رفتار سست پڑ چکی ہے۔ 2010 سے پہلے یہ حرکت مستحکم اور تیز تھی، لیکن اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 2025 میں یہ حرکت الٹی سمت میں شروع ہو چکی ہے۔ نیچر جیو سائنس، جسے عالمی سطح پر تسلیم شدہ سائنسی جرائد میں اس تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں زمین کی مقناطیسی گردش اور اس کی اندرونی رفتار میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ زمین کے اندرونی تہہ کا یہ بدلاؤ ہمیں جغرافیائی تبدیلیوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر یہ رفتار اور سمت بدلنا جاری رہی تو ہم زمین پر قدرتی آفات جیسے زلزلے، آتش فشاں سرگرمیاں اور دیگر زمین کی سطح کی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ سائنسی حقیقت ہمیں ایک اور سوال کی طرف لے جاتی ہے: اگر زمین کے اندرونی حصے کی گردش الٹی سمت میں جا رہی ہے تو کیا ہم اس کے اثرات صرف جغرافیائی موسمی سطح پر دیکھیں گے، یا پھر اس کا کوئی گہرا تعلق ان قدرتی آفات سے بھی ہو سکتا ہے جو ہم روز بروز زیادہ شدت سے محسوس کر رہے ہیں؟ زمین کے اندرونی نظام کی یہ تبدیلی جو سست اور پھر الٹی سمت میں جا رہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے کہ ہم کسی بڑی تبدیلی کی دہلیز پر ہیں۔ اگر یہ بدلاؤ جاری رہتا ہے تو زمین کی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں ممکنہ طور پر مزید سنگین ہو سکتی ہیں، جیسے کہ مقناطیسی میدان کا تبدیل ہونا، اور موسمی پیٹرن میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ زمین کی مقناطیسی گردش میں تبدیلیاں ایک انتہائی اہم سنگ میل ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نیویگیشن سسٹمز، موسموں کی پیشگوئی اور حیاتیاتی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہم جو قدرتی آفات جیسے زلزلے اور طوفان دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بدلتی ہوئی صورتحال کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مقناطیسی قطبوں کا الٹنا اور زمین کی اندرونی حرکت میں تبدیلی قدرتی آفات کو بڑھا سکتی ہے اور ان کے اثرات میں شدت لا سکتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمین کی سطح پر جغرافیائی تبدیلیوں کے اثرات ایک عالمی سطح پر محسوس ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر زمین کی اس اندرونی حرکت کی سمت تبدیل ہو رہی ہے تو کیا اس کا اثر صرف قدرتی نظام پر ہی پڑے گا، یا پھر کوئی ایسی علامت ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دنیا ایک بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے؟
کیا یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی زندگیاں درست کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ جب ہم اس بدلتے ہوئے منظر کو دیکھتے ہیں تو یہ سوالات ہمارے دماغ میں فطری ہیں کہ اس سارے نظام کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر زمین کی گردش میں تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثر صرف قدرتی آفات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کا گہرا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہو سکتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے عالمی سطح پر بحران، معاشی بدحالی اور سیاسی بے چینی بھی جنم لے سکتی ہے، اور انسانیت کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا اس وقت کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کے لیے تیاری کریں۔ کیا ہم نے ان قدرتی تبدیلیوں کے اثرات کو سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے رویوں اور ایمان کو مضبوط کیا ہے تاکہ اس وقت کا سامنا کر سکیں؟ یہ صرف سائنسی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک اہم علامت ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ناظرین، زمین کی حرکت صرف اس کے اندرونی حصے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی گردش کی سمت، رفتار اور مقناطیسی فیلڈ میں ہونے والی تبدیلیاں ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کا اثر نہ صرف قدرتی ماحول پر پڑتا ہے، بلکہ انسان کی روزمرہ زندگی میں بھی گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ زمین کی گردش کی سمت میں ہونے والی تبدیلیوں سے موسموں کی شدت میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ موسم کا ایک خاص دائرہ جو زمین کی گردش اور اس کے مرکز کی پوزیشن پر منحصر ہے، وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر زمین کی گردش سست ہو رہی ہے یا سمت بدل رہی ہے تو موسم کی شدت میں انقلابی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ زمین کی مقناطیسی فیلڈ بھی اس کے اثرات میں آ سکتی ہے۔ گرم یا سرد ہونے کی رفتار، بارش کے پیٹرنز اور ہواؤں کی سمت میں فرق آ سکتا ہے، جس سے زمین کا ماحول بدل سکتا ہے۔ زمین کی مقناطیسی فیلڈ نہ صرف ہمارے سیارے کو برقی لہروں سے بچاتا ہے، بلکہ یہ نیویگیشن یعنی راستہ معلوم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زمین کی گردش میں تبدیلیوں کے ساتھ مقناطیسی فیلڈ میں بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، جس سے قطبین کا الٹنا ایک ممکنہ خطرہ بن سکتا ہے۔ اس تبدیلی سے پرندے اور دیگر مخلوقات جو مقناطیسی فیلڈ کو اپنی سمت معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ راستہ بھول سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی نیویگیشن سسٹمز بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سمندری جہاز اور طیارے اپنی سمت کی درستگی میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ زمین کی گردش کی تبدیلی صرف قدرتی ماحولیاتی اثرات ڈال سکتی ہے، بلکہ انسانی زندگی پر بھی اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ وقت کا حساب، موسم کی پیش گوئیاں اور نیویگیشن سسٹم سب کچھ ان تبدیلیوں سے متاثر ہو سکتا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت، ہوا کے دباؤ اور مقناطیسی فیلڈ کے بدلتے اثرات انسان کی زندگی کو بہت گہرے انداز میں متاثر کر سکتے ہیں۔ ان قدرتی تبدیلیوں کا اثر ہمارے روزمرہ کے کاموں میں پڑ سکتا ہے، جیسے کہ موسمی تبدیلیوں کے باعث فصلوں کی پیداوار، قدرتی آفات، حتیٰ کہ مواصلاتی نظام میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ ناظرین، زمین کی گردش میں تبدیلیوں کا اثر ہماری دنیا کے بنیادی حصوں پر پڑ سکتا ہے۔ یہ نہ صرف موسموں اور نیویگیشن سسٹمز کو متاثر کرے گا، بلکہ ہمیں قدرتی آفات اور دیگر چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ان بدلتی ہوئی حقیقتوں کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ناظرین، زمین کے اندرونی تہوں میں تبدیلیاں صرف قدرتی آفات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کا اثر پوری دنیا کے ماحولیاتی نظام پر پڑتا ہے۔ جب سے زمین کے کور کی گردش میں تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس کے اثرات زمین کی سطح پر بھی محسوس ہونے لگے ہیں۔ زمین کی اندرونی تہہ میں ہونے والی حرکتوں کا سب سے بڑا اثر قدرتی آفات کی صورت میں اپنی جگہ بدلتی ہے۔ قدرتی آفات کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ جیسے جیسے کور کی رفتار میں تبدیلی آتی ہے، زمین کی پرتیں اپنی جگہ بدلتی ہیں، جس سے زلزلے اور آتش فشاں پھٹنے جیسے واقعات بڑھنے لگتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی شدت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ پورے خطے میں بڑے پیمانے پر تباہی مچ جائے۔ سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کئی آتش فشانی علاقے اور زلزلہ زدہ مقامات اس بدلتے ہوئے مقناطیسی اور حرارتی ماحول کے اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موسمی حالات میں انقلابی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ برفانی طوفان اور غیر معمولی سرد موسم کی شدت بھی اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ زمین کی حرکت میں کوئی غیر معمولی تبدیلی ہو رہی ہے۔ ان طوفانوں کی شدت اور ان کے وقوع پذیر ہونے کے پیٹرن میں بھی فرق آ سکتا ہے، جو کہ زمین کی اندرونی حرکت کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کیا یہ سب اتفاقی ہے؟ یہ سوال اب اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ آیا یہ قدرتی آفات صرف ایک اتفاق ہیں یا ان کا تعلق واقعی زمین کی اندرونی حرکت میں آ رہی تبدیلیوں سے ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کے کور کی حرکت میں تبدیلیاں بڑے پیمانے پر قدرتی آفات کو جنم دے سکتی ہیں، کیونکہ یہ تبدیلیاں زمین کی ساخت اور اس کے ماحول پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں زلزلے اور آتش فشاں کے پھٹنے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا تعلق ممکنہ طور پر زمین کی گردش میں آئی ان تبدیلیوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے
کیا زمین کی حرکت میں آ رہی تبدیلیاں صرف قدرتی سائیکل کا حصہ ہیں یا یہ ایک بڑی عالمی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یقینی طور پر ہمیں ان قدرتی آفات کو صرف حادثات نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ممکنہ طور پر ایک ایسی تبدیلی کا حصہ ہو سکتی ہیں جو ہمارے سیارے کی ساخت اور اس کی حرکت میں آ رہی ہیں۔ ناظرین، اب اگر اس کے متعلق اسلامی تناظر میں بات کریں تو اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آنے کا وقت اللہ کی مرضی سے طے شدہ ہے، اور اس کے آنے سے پہلے کچھ اہم علامات ظاہر ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کی ہیں۔ ان علامات کا مقصد انسانوں کو قیامت کے قریب آنے کی خبرداری کرنا ہے۔ ان علامات میں سے ایک بہت اہم علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ جب یہ ہوگا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی شخص اپنے عملوں میں تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ یہ حدیث نہ صرف قیامت کے قریب آنے کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ جب یہ علامت ظاہر ہوگی اس کے بعد سائنسدانوں کے لیے توبہ کرنا اور اپنے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر ہم اس حدیث کو سائنسی تناظر میں دیکھیں تو زمین کی اندرونی تہہ میں تبدیلیاں اور اس کی گردش کی سمت میں انقلاب آنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اس حدیث کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ زمین کی اندرونی حرکت میں تبدیلیاں ایک ممکنہ نشان ہے کہ ہم اس گہری تبدیلی کے قریب ہیں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ممکنہ طور پر اس تبدیلی کا نتیجہ ہو سکتا ہے جس سے توبہ کا دروازہ بند ہونے کی علامت کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی پیش گوئیاں کی ہیں جو قیامت سے پہلے کی اہم علامات ہیں۔ دجال کے بارے میں فرمایا گیا وہ زمین پر فتنہ اور فساد پھیلائے گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کی ایک عظیم قوم ظاہر ہوگی جو دنیا میں تباہی پھیلائے گی۔ یہ تمام علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت کی گھڑی بہت قریب ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے قریب علامات ظاہر ہوں تو انسان کو ان پر ایمان لانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں کر پائیں گے۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں اس وقت ظاہر ہوں گی جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور انسانوں کے لیے اپنی حالت کو بدلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب آنے والی علامات ہمیں نہ صرف سائنسی لحاظ سے بلکہ روحانی طور پر بھی ایک اہم پیغام دے رہی ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال میں تبدیلی لانی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اور اس وقت کو غفلت میں گزارنا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سائنس کی موجودہ ترقی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین کی حرکت میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کی گردش میں انقلابی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ سائنسی حقیقت اسلامی پیش گوئیوں سے کس طرح ہم آہنگ ہو سکتی ہیں؟ جب ہم زمین کی اندرونی تہہ کی گردش کی سمت میں تبدیلیاں دیکھتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جو ایک ایسی علامت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صدیوں پہلے پیش گوئی کی تھی۔ اگرچہ سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ زمین کی حرکت میں انقلاب آ رہا ہے، تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید قیامت کا وقت قریب ہے۔ ناظرین، آج کی جدید سائنس نے زمین کی حرکت اور اس کے اندرونی نظام کے بارے میں ہمیں جو اہم حقائق فراہم کیے ہیں وہ کسی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں سے میل کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو علامات اور واقعات قیامت کے قریب پیش آئیں گے وہ آج کی سائنس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی علامات نہ صرف مذہبی لحاظ سے اہم ہیں بلکہ سائنس کی موجودہ تحقیق سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان پیش گوئیوں میں سچائی کی جھلک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ قیامت کی بڑی علامت میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ آج سائنس جدید تحقیق کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی ہے، کیونکہ زمین کی اندرونی تہہ میں ایک ایسی تبدیلی ہو رہی ہے جو ممکنہ طور پر اس کی گردش کی سمت میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ زمین کی اندرونی حرکت میں سست روی کی وجہ سے سائنسدان یہ متنبع کر رہے ہیں کہ زمین کی روٹیشنل ویلوسٹی چکر کی رفتار سست ہو چکی ہے اور میگنیٹک فیلڈ ریورسل یعنی مقناطیسی قطبوں کا الٹنا جیسے عوامل کے ساتھ یہ نظام مزید متاثر ہو رہا ہے۔ یہ تمام عوامل اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ اگر زمین کی گردش میں تبدیلی آتی ہے تو ایک دن سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ممکن ہے۔ مقناطیسی قطبوں کا الٹنا جو کہ زمین کی اندرونی حرکت کی ایک علامت ہے، اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ زمین کی گردش میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تصدیق کر سکتی ہے۔ ناظرین، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا تھا۔ حدیث میں ہے کہ یاجوج ماجوج
जमीन पर फसाद फैलाएंगे और बड़ी तबाही लाएंगे। साइंस के मुताबिक कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात आलमी सतह पर बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें जमीन के अंदरूनी निज़ाम में होने वाली तब्दीलियां अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज हम देख सकते हैं कि जलजले, आतिशफिशां फटने और तूफानों की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये तमाम कुदरती आफात मुमकिन तौर पर जमीन की अंदरूनी हरकत के नतीजे में हो रही हैं। दूसरी जानिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में कहा था कि ये कौम जमीन पर फसाद फैलाएगी और जमीन की हालत को बिगाड़ेगी। आज के दौर में हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में कुदरती आफात और गैर मामूली तब्दीलियों के सबब मुआशरती और माहौलियाती बहरान पैदा हो रहे हैं, जो इस हदीस की सच्चाई को साबित करते हैं। नाज़रीन, जब हम जमीन की गर्दिश में तब्दीली के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसा साइंसी उनसर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों से हम आहंग होता है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, वही है जिसने दिन और रात को पैदा किया और हर एक को अपने वक्त के मुताबिक गर्दिश करने को दिया है। सूरह फुरकान आयत 62। यह आयत हमें बताती है कि जमीन की गर्दिश एक मुरत्तब और मुकर्ररा निज़ाम के तहत चल रही है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इसमें तब्दीली आ सकती है। आज की साइंसी तहकीक ये बता रही है कि जमीन की हरकत में ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि ये एक कुदरती अमल है जिसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी। नाज़रीन, जब हम साइंसी तहकीक का जायजा लेते हैं और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मवाजना करते हैं तो ये एक हैरत अंगेज हम आहंगी सामने आती है जो हमारे लिए न सिर्फ एक बसीरत बल्कि एक अमीक फहमी का दरवाज़ा खोलती है। ये हम आहंगी इस बात की तरफ इशारा देती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अलामात क़यामत से मुताल्लिक बयान की वो सिर्फ मजहबी लिहाज से नहीं बल्कि साइंसी तौर पर भी दुरुस्त और हकीकत पर मबनी है। अगर हम जमीन की गर्दिश की समत में होने वाली तब्दीलियों, मकनतीसी कुतुबों के उलटने और कुदरती आफात जैसे अवामिल को देखें तो ये तमाम अलामात उन्हीं के मुताबिक हैं जिनका जिक्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में किया गया है। मकनतीसी कुतुबों का उलटना और चांद की हरकत में तब्दीली जैसे साइंसी मज़ाहिर ने हमें यह वाज़ेह तौर पर दिखाया है कि ज़मीन का कुदरती निज़ाम बदल रहा है। ये तब्दीलियां न सिर्फ हमें क़यामत के करीब आने की याद दिलाती हैं बल्कि इस बात का इशारा भी फराहम करती हैं कि दुनिया एक बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। हम ये देखते हैं कि जब मकनतीसी फील्ड में तब्दीलियां आती हैं या ज़मीन की अंदरूनी हरकत में सुस्त रवी होती है तो उसके असरात सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं रहते बल्कि ये हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि ये मुमकिन तौर पर क़यामत की अलामात में से एक हो सकती है। आज की साइंसी तहकीक ने कुरान और हदीस की सदाकत को मजीद उजागर किया है और ये साबित किया है कि जो पेशगोइयाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थीं वो अब हकीकत बनने के करीब हैं। सूरज का मगरिब से तुलू होना एक ऐसी अलामत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की थी और साइंसी तहकीक से हमें ये मालूम हो रहा है कि ज़मीन के कुदरती निज़ाम में इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, ये इस अलामत को हकीकत में बदल सकती हैं। इस तरह ज़मीन की अंदरूनी हरकत में तब्दीली और कुदरती आफात की शिद्दत जैसे जलजले, आतिशफिशानी सरगर्मियाँ और समंदरी तूफान उन तमाम अवामिल की निशानदही करते हैं जो क़यामत के करीब आने का इशारा हैं। इस मवाज़ने से यह भी साफ जाहिर होता है कि इस्लामी तालीमात और साइंसी हक़ाइक़ के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ मौजूद है। ये दोनों हमें एक ही हकीकत की तरफ मुतवज्जे करते हैं और हमें इस बात पर गौर करने की दावत देते हैं कि क्या हम इस अजीम तब्दीली के लिए तैयार हैं जो करीब आ रही है। ये तब्दीलियाँ सिर्फ साइंस के नुक्ता नज़र से नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी हमारी ज़िंदगियों में एक अहम असर डाल सकती हैं। इसलिए हमें अपनी रूहानियत को मजबूत करना और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि हम उस बड़ी तब्दीली के लिए तैयार हो सकें। ये साइंसी हक़ाइक़ और इस्लामी तालीमात का मवाजना हमें एक नई बसीरत फराहम करता है जो हमें इस हकीकत पर गौर करने की दावत देता है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं और इस अजीम तब्दीली के लिए तैयार हो सकते हैं जो क़यामत की शक्ल में सामने आ सकती है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो इंसानियत को पेश आना है वो क़यामत का दिन है। उस दिन अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और कोई भी तौबा उस वक्त कबूल नहीं होगी जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो अल्लाह की तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये एक ऐसी पेशगोई है जो इंसानियत के लिए एक आखिरी वार्निंग है, एक ऐसा मौका जब अल्लाह की तरफ से मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, सूरज का मगरिब से तुलू होना क़यामत की एक अलामत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में आई है। जब ये वाक़या रूनुमा होगा तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद इंसानों के अमाल और उनकी तौबा का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा
جو لوگ اس وقت تک توبہ نہ کر پائیں گے ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ یہ وقت قیامت کے قریب ترین علامات میں سے ایک ہے۔ اللہ کی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جب یہ وقت آ جاتا ہے اور سورج مغرب سے طلوع کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسانیت کے لیے توبہ کی آخری مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک جو لوگ توبہ نہ کر پائے ان کے لیے اس دروازے کا بند ہونا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت وارننگ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کا وقت مل چکا ہے، اور جو اس موقع کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی وارننگ ہے جو نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ انسانی زندگی کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ نشانیاں انسانوں کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اس وقت تک ممکن ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب وہ بند ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی معافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جب قدرتی آفات اور عظیم تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اسی حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہوتی ہے کہ قیامت کی نشاندہی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ آخری موقع ہے جب انسانوں کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنے کا وقت ملتا ہے۔ اس کے بعد کوئی فرصت نہیں ہوگی۔ اس حقیقت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ ناظرین، یہی وہ وقت ہے جب ہم سب کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کا وقت نہ کھو دیں۔ اللہ کی رحمت بے شمار ہے اور اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ابھی وقت ہے توبہ کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ یہ وہ دن ہے جب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جب اس کی رحمت ہمیں اپنے گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، سورہ زمر آیت 53۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ معاف نہ کرے۔ ہر انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ابھی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب سے معافی مانگ سکتا ہے اور اللہ اسے اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے اور جو ہمیں سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی گناہ اس کی مغفرت سے باہر نہیں ہے۔ آج کا دن توبہ کا دن ہے اور ابھی وقت ہے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے اور اس سے اپنی زندگی میں بہتری کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو اور آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہ پیغام آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے تو براہ مہربانی سے اپنے دوستوں، خاندان اور ہر اس شخص تک پہنچائیں جسے اس کی ضرورت ہو۔ یہ پیغام آپ کا نہیں بلکہ ایک عالمی دعوت ہے جو سب تک پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید اور اہم اثر انگیز پیغام ملتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یاد رکھیں، ہر چھوٹا سا قدم بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے۔ آمین۔